अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। आए रोज़ बाज़ गश्त बढ़ती चली जा रही है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। खाक हो मेरे मुंह में, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचेंगे कि ऐसा वक्त आए, क्योंकि हम पाकिस्तान को हमेशा से तवाना चाहते हैं। लेकिन मौजू जब बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो कि मौशत का 64% बरामदात के अंदर हिस्सा रखता है, शहर फैसलाबाद उसके अंदर सबसे हरावल दस्ता है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर होने वाली होम टेक्सटाइल की सबसे बड़ी हेम टेक्सटाइल एक्सपो के अंदर पाकिस्तान को कितने ऑर्डर्स मिले, मुस्तकबिल क्या है, क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान के इस डिफ़ॉल्ट ख़तरे को टालने में कारआमद साबित हो सकेगी, और कितनी ज़रूरत है इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दोबारा से तवाना होने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी कहाँ है, मुश्किलात क्या हैं, स्टेक होल्डर्स को लेंगे, नाम व शख्सियात होंगी प्रोग्राम का हिस्सा, सबको आपके सामने पेश करते हैं। देखते हैं कि वो आज के इस सिनेरियो के ऊपर क्या कहते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और जब सबसे पहले प्रोग्राम में बात करें तो इस वक्त जहां फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर होने वाली हेम टेक्सटाइल से बहुत बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, तो वहां हम बात करेंगे दरामदात, जो कि सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि आने वाले एक्सपोर्टर्स ने भी यही बात की है कि हमें दरामदात, रॉ मटेरियल, मशीनरी, इसके अंदर बहुत बड़ी सपोर्ट चाहिए। फारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। फारूक भाई, कैसे देखते हैं कि आप साबिक सीनियर नायब सदर भी रह चुके हैं चैम्बर के, आप रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत बड़े इंपोर्टर और बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी हैं, क्या देखते हैं किस हद तक मुश्किलात दरपेश आएंगी? दुनिया आपकी तरफ देख रही है, अभी भी बहुत बड़ी तादाद में ऑर्डर्स हमें मिले हैं फ्रैंकफर्ट से, इसका मतलब हमारे पास वॉल्यूम मौजूद है, हमारे पास मसल्स मौजूद है, लेकिन इन मसल्स को तवाना करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दरकार होंगी। तो क्या लगता है कि आपको फ्यूचर में क्या होना चाहिए और किस रस्तों के ऊपर गवर्नमेंट को चलना चाहिए? जी बिलाल, बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस वक्त हमारा कोर इशू बना हुआ है और नो डाउट बहुत सारे एक्सपोर्ट के आर्डर हमने इस एक्सपो से जो है वो गेन किए हैं, लेकिन बात फिर वहीं पे है कि क्या हम इन ऑर्डर्स को टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे? क्या इन ऑर्डर्स के लिए हमारे पास स्किल्ड लेबर मौजूद है? क्या हमारे पास इस ऑर्डर्स के लिए प्रॉपर रॉ मटेरियल मौजूद है? क्या इस ऑर्डर्स के लिए जो कि स्टक हुई पड़ी हैं इंपोर्ट पे पोर्ट पे जो मशीनरी है, जो आपने अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए इंपोर्ट की थी और फिर वो आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में सपोर्ट करेंगी, वो आपको पता है 3-3 माह से कुछ मशीनरी तो पोर्ट पे फंसी है। कुछ अगर कोई आप मशीनरी मंगवाना चाह रहे हैं तो आप बैंक जो है वो आपको डायरेक्ट जो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम आपकी DPLC जो है वो ओपन नहीं कर सकते। तो ये सारे जो इस वक्त के ये हालात हमें ये बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करेंगे, जो कि हम ऑर्डर लेके आए हैं। और फिर दूसरा पहलू कि हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, तो अल्टीमेटली जब इंडस्ट्री बंद होगी, जो कि इस वक्त बंद है, इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट हम अपनी इंडस्ट्री को दोबारा बहाल कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को, जैसा कि हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, रियल स्टेक होल्डर्स को साथ बैठाएं। और इस वक्त जो मुश्किल हालात है, बिज़नेस कम्युनिटी आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसी इंपोर्ट पे कदगन ना लगाई जाए, ऐसे रॉ मटेरियल को ना रोका जाए जो आपके एक्सपोर्ट को जो बढ़ाने में सपोर्ट करती है। अच्छा फारूक भाई, इसमें क्या आप ये देखते हैं कि ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं दरामदात के अंदर, तो एक 2-3 फैसले गवर्नमेंट की तरफ से आए कि तमाम जो शिपिंग जो डैमेजेस हैं वो माफ़ कर दिए गए। फैसल सब्जवारी ने एक ट्वीट भी किया उसके ऊपर, क्या ऐसी चीज़ें। और फिर गवर्नमेंट ने एक और कहा कि जितने भी अब बरामदात बाय दरामदात, इसहाक डार ने इसके ऊपर ट्वीट किया कि वो भी हम वेव करेंगे, उनको सबको रिलैक्स करेंगे। तो ये चीज़ें शायद इसलिए कुछ आ रही हैं, गवर्नमेंट को पता चल रहा है, लेकिन नुकसान हम कर चुके हैं $1 अरब का, लेकिन शायद गवर्नमेंट को पता चला कि ये चीज़ें रोकना ज़्यादा वाली मौसमी मुश्किलात पैदा कर रही थी और कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा बिलाल, ये इनको कुछ ना कुछ अब ये एहसास होना शुरू हुआ है कि जो हमने इंपोर्ट रोकी, उसके हमने जो ड्यूटीज़ लेनी थी, जो हमने वो रेवेन्यू कलेक्शन करना था, उसका भी लॉस कर लिया। उन इनडायरेक्ट हमने अपने एक्सपोर्ट को भी डिक्लाइन की तरफ ले आए। तो ये अब उसको अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर रहे हैं, जो कि हम कहते आए थे कि हमारे साथ बैठें, हम आपको बताते हैं, मिल के बिज़नेस कम्युनिटी आपको बताएगी कि क्या राइट वे है। और दूसरा आपका सवाल ये था कि क्या इससे जो इन्होंने अब डिसीजन लिए कोई बेहतरी आएगी? फिलहाल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये डिसीजन जो इन्होंने लिए हैं, इस पर अमल दरामद अभी प्रॉपर नहीं हो रहा। जब तक ये 100% इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाएगी, तब तक कोई भी बात करना कबलज़ वक्त होगी। इन पे अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। जब तक भी अमल दरामद नहीं है तो ये फैसले ही हैं।
تو یہ بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم نے ڈیسیجن لیے ہیں اس پہ امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. جو ڈیمریج کی آپ نے بات کی ہے کہ وہ ویو کر دی, وہ 10% لوگوں کو کچھ اس میں ویور ملا بقایا, تو لوگ تنگ آ کے انہوں نے اسی طرح سے ڈیمریج بھی دیں اور ساری مشکلات اس وقت دیکھیں اور لاس کر کے اپنی جو ہے وہ مشینری کو جو ہے وہ ریلیز کرایا, را مٹیریل کو ریلیز کرایا. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک سیاسی کشمکش بڑی تیز تھی, لیکن کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف دونوں گورنمنٹ سے ریزائن کر چکی ہے, پنجاب اور کے پی کے, اب کیا وفاقی گورنمنٹ کچھ ریلیکس ٹائم مل سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کھل کے کھیلیں, اور جن چیزوں کے اوپر وہ کہہ رہے تھے ہم فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جو ڈیسیجنز آپ کے سامنے میں نے رکھے کس پہ کام, اب وہ کر پائیں گے, کچھ کھل کے تھوڑا سا بہتر پرفارم کر پائیں گے, یا کرنا چاہیے, بہت ضروری ہے ناگزیر؟ الٹیمیٹلی کرنا چاہیے, میں یہ کہوں گا کہ اب کرنا چاہیے. دیکھیں ایک پریشر تھا, اب بہانہ نہیں ہے بنا. ہاں دیکھیں کہیں نہ کہیں کوئی بیریئرز تھے دونوں گورنمنٹس کی طرف سے, اگر کوئی ڈیسیجن ہوتا تھا, احتجاج کی سیاست تھی, بہت ساری چیزیں تھیں, دو گورنمنٹس تھی جس میں وہ پاور میں تھے, تو رکاوٹیں کہیں نہ کہیں تھیں. لیکن اب یہ ہے کہ وہ بالکل ان کے پاس ایک پلینگ فیلڈ آ گئی ہے, ایسا میدان آ گیا ہے جس میں اپنے ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں جب چیزیں سسٹین کرتی ہیں تو پھر ڈیسیجن پہ جو آپ نے کیے ہوتے ہیں ان پہ عمل درآمد کرانا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو اب ہوپ فار دا بیسٹ, ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور انہیں کرنا چاہیے. اب انہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. فاروق یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت ڈیٹیل کے اندر نے یہ کہا کہ درآمدات روکنے سے کبھی بھی کسی ملک کے لیے آپ ترقی کا رستہ ہموار نہیں کر سکتے, لیکن یقیناً طور پر غیر ضروری درآمدات روکیں, لیکن درآمدات بائے برآمدات جو ہیں ان کے اوپر کڑی نظر رکھتے ہوئے آپ یہ ضرور دیکھیں کہ یہ درآمدات برائے برآمدات ہو کے پاکستان کو کتنا بڑا ایج مل رہا ہے. یعنی کہ اگر دیکھیں 60% پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات ہوتی ہیں تو اس کے اندر 40% ہمارا برآمدات ہوتی ہے. اسی کو بالکل آپ نیرو ڈاؤن کریں درآمدات کو, لیکن یہ نہ کریں کہ جو جدید مشینری ہے اور کچھ ایسا را مٹیریل جس کے بغیر ناگزیر ہو جائے گی برآمدات, وہ ہٹ ہو رہی ہے, اس کے اوپر کچھ قدغنے جو ہیں وہ لگانا میرے خیال میں اس وقت صحیح نہیں ہوگا, اور پاکستان کی برآمدات ہٹ ہوں گی. مزید آگے لیے چلتے ہیں, پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان ہاؤزری مینوفیکچر ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. خواجہ امجد صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں نیٹ ویئر ٹاپ پہ پاکستان کا ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری یا ایک شعبہ ہے اور ایک خاص سیکٹر جو کہ ہمیشہ سے ترقی پذیر رہا ہے, لیکن اس وقت دیکھیں تو بہت برے حالات میں نظر آ رہا ہے. ہوم ٹیکسٹائل نے اچھے آرڈرز لیے, اب گورنمنٹ کو شاید خیال آ گیا کہ وفاقی گورنمنٹ کو کہ کچھ فیصلے بڑے سخت کرنے ہوں گے, اور امپورٹ کے اوپر خاص طور پہ امپورٹ برائے درآمدات والے جو لوگ ہیں ان کو ریلیکس کرنا ہوگا. کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کو صحیح خیال آ چکا ہے, وقت ضائع ہو چکا ہے, بہت سارے پیسے ڈوب چکے ہیں, لیکن اب ہم صحیح ڈرک پہ جا سکتے ہیں, اور کیا نیٹ ویئر کے لیے کوئی فیوچر اچھا موجود ہے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کرے کہ ہمارا نیٹ ویئر کا نہیں ملک کا مستقبل اچھا ہو جائے. ان لوگوں پر اب اعتماد نہیں رہا بزنس کمیونٹی کو. جب ہم نے شور مچانا شروع کیا تھا کہ آپ کی گرپ اکانومی پر کمزور ہو رہی ہے, آپ ہمیں بتائیں کیا آپ کے ارادے ہیں, کیا پلاننگ ہے, اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ یہ صرف پراپوگنڈا ہے, پوری ہماری گرپ ہے اکانومی پر. اور یہ آئے بھی اسی نعرے پر تھے کہ ہم نے مہنگائی ختم کرنی ہے, اکانومی کو جو ڈی ٹریک ان کے مطابق ہو چکی ہوئی ہے اس کو ٹریک پر لے کے آنا ہے. ابھی وہ وعدے وعید کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نالائق لوگ اس وقت پالیسیز بنا رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. اور جو گراؤنڈ ریالٹی نظر آ رہی ہے کہ 4-4.25 بلین ڈالر کے لگ بھگ ریزرو رہ گئے ہیں, تو کوئی معجزہ ہی ہے کہ آپ بچا سکے. اور یہ 12 بلین سے آہستہ آہستہ وہ نیچے ہوتے ہوتے اس پوزیشن پر آ گئے ہیں. ہیم ٹیکس میں اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملی جتنا پراپوگیٹ کیا جا رہا ہے. آرڈر بہرحال وہ بھی غنیمت ہے جو ملے ہیں, اور وہ شاید اس وجہ سے ملے کہ انڈیا بیک آؤٹ ہو گیا ہے. وہ اس کے لیے ٹیکسٹائل اب پریارٹی نہیں ہے. یقیناً ان کی اکانومی گرو کر گئی, وہ آئی ٹی کو اور ہائی ویلیو ایڈیشن میں جانے کو ترجیح دے رہے ہیں. تو وہ سپیس جو پیدا ہوئی اس میں کچھ ہمیں شیئر ملا. لیکن جو آرڈر لے کے آئے ہیں وہ لوگ بھی پریشان ہیں. میرے دوست ہیں بے شمار, باتیں ہوتی رہتی ہیں ان سے کہ
وہ ابھی ہیم ٹیکس میں تھے. خبر جب آن ایئر ہوئی کہ کچھ آرڈر ملے ہیں تو 2,000 روپیہ یان کی قیمتیں بڑھ گئیں. ابھی جو بتایا جا رہا ہے انرجی پرائسز جو بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹ سیکٹر زیرو ریٹڈ سیکٹر کے ساتھ, تو منسٹری آف فنانس کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ 9 سینٹ پر ہمیں دے رہے ہیں اور گیس $9 پر. لیکن جو ہماری سپلائی چین انڈسٹری ہے, جب یہ قیمتیں بڑھیں گی انرجی کی تو وہ ڈسٹرب ہوں گے. وہ بے شمار سپلائی چین انڈسٹری جو چھوٹے چھوٹے وہ کام ہمیں کر کے دیتے ہیں, تو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو وہ ڈیفینیٹلی ہمیں بھی ڈسٹرب کرے گی. اس وقت صورتحال کوئی تسلی بخش نہیں ہے. صاحب ایک فیصلہ ہمیں کچھ دن پہلے دیکھا کہ چیمبر کے صدر نے بھی کیا, آپ کی ایسوسیشن سے وابستہ ہیں, وہ بھی سابقہ وہ بھی چیئرمین رہ چکے ہیں PHM کے, انہوں نے کہا جی الیکشن بائیکاٹ کر دیں گے کاروباری افراد. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت الیکشن کی طرف جا رہی ہے, جو کاروباری افراد ان کو اس طرح پریشرائز کر سکتے ہیں, یا یہ ٹیکٹک کہیں نہ کہیں کام آ سکتا ہے کہ ان کو یہ احساس دلوایا جا سکے کہ یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے یا اسٹیک ہولڈرز ہے؟ دیکھیں, میں PHM میں کی ذمہ داری ہے مجھ پر, میں پالیٹکس میرا مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس ذمہ داری سے علیحدہ نہیں رہ سکتے ہیں. میری بالکل مضبوط رائے ہے کہ اس وقت سب سے بہترین راستہ ہمارے لیے یہی ہے کہ نئے الیکشن ہو, نیا مینڈیٹ جس کو بھی ملے وہ اپنی پالیسیز لے کے چلے, کیونکہ یہ ٹولہ پورا PDM کا ناکام ہو چکا ہے. ہماری افیلیشن ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کمپوننٹ کے ساتھ ہوں ماضی میں, لیکن اس وقت ناکام ہو چکا ہے. اور جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو وی ور کمفرٹیبل, ہماری انڈسٹری بھی چل رہی تھی, ہمارا ایکسچینج ریٹ بھی اسٹیبل تھا اور ہمارے ریزرو بھی ٹھیک تھے. اس وقت تو ہر دن ہمارے لیے خوف لے کے آتا ہے. جب یہ نیگیٹو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں تو پھر وہ عزم نہیں رہتا کاروبار میں, فائٹنگ سپرٹ نہیں رہتی. اچھا خسرو, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ شاید کوئی PDM ہی ہے, ان کو کوئی مؤثر حکمت عملی دے دینی چاہیے, کیونکہ جس حد تک اداروں کو متنازع کر دیا گیا ہے, الیکشن ہو بھی جاتے ہیں, اس کے بعد نتائج کے اوپر ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا, تو وہ ایک علیحدہ چیپٹر, اس سے پہلے ان کو بھی کچھ کر دینا چاہیے تاکہ اگر یہ بھی الیکشن میں جانا چاہیں گے تو کوئی پالیسی ہو تاکہ یہ بھی فیس سیونگ کریں, یا ایٹ لیسٹ اگر یہ واپس آتے ہیں یا کوئی اور واپس آتا ہے تو یہ ہو عوام اعتماد کر سکے. میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں دعا بھی کرتا ہوں اور خواہش رکھتا ہوں کہ ان سے یہ اچھا کام ہو جائے. اس وقت یہ ملک کی سالمیت کو دیکھیں کہ وہ سلامت رہے, ملک رہے گا یہ حکمرانی بھی کر سکیں گے, یہ اپنی موج مستی بھی کر سکیں گے, لوٹ بھی سکیں گے, وگرنہ یہ لوٹے جائیں گے. ایک غلام کی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ آج صبح درس میں بھی میں یہ پڑھ رہا تھا کہ جو انڈیا میں بہت امیر بھی ہوں گے کئی مسلمان, لیکن جو ان کے حالات سامنے آتے ہیں اور جو باقی غلاموں کا حال ہوتا ہے, خدا نہ کرے کہ ہمارے ملک میں یہ ہو. یہ مثالیں دی جاتی ہیں کہ سری لنکا کی طرح کے کرائسس ہوں گے, یہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ سری لنکا میں ایجوکیشن ریٹ تقریباً 90% پلس ہے, اور ایجوکیشن یہ شعور دیتی ہے لوگوں کو, ان میں کچھ سویلائزیشن آ جاتی ہے. ان کا ریئیکشن ڈیفرنٹ ہے. یہاں ایجوکیشن ریٹ بہت کم ہے اور لوگوں کا ریئیکشن انتہائی نیگیٹو ہوگا. یہ خدا نخواستہ سول وار کی طرف یہ جا رہے ہیں ہم. بہت شکریہ. خواجہ عامر صاحب موجود تھے, انہوں نے ایک چیز کو میرے خیال میں ہمارے سامنے واضح کیا کہ جو حالات و واقع اس وقت چل رہے ہیں یہ بہت برے ہیں. یقیناً طور پر جہاں وہ جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ دن میرے منہ میں خاک ہو, کبھی بھی وہ دن نہ آئیں, اور ہم نہیں چاہتے, لیکن اس کے لیے حکومتوں کو یقیناً طور پر چاہنا چاہیے کہ کوئی مؤثر حکمت عملی, ایک ہی لفظ ہے, پالیسی
इकॉनमी के लिए ज़रूर एक सेपरेट हो जिस पे सारे अमल दरामद कर सके, ये नहीं कि एक लाए दूसरा एहतजाज करे, दूसरा लाए तो पहले वाला एहतजाज शुरू कर दे। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करें फ्रैंकफर्ट जर्मनी की हम बात कर रहे थे तो ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्जरी एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अंदर मौजूद हैं और ये एसोसिएशन के सबसे ज़्यादा नुमाइंदगान जो हैं वो उस एक्सपो के अंदर शरीक थे। ऑर्डर्स बहुत मिले हैं ये सुना, लेकिन मुश्किलात जो हैं वो बारहा वहाँ से भी उजागर की जाती रही। डेलीगेशन वापस आ चुका है। सबसे पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया करम साहब आपका वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, ऑर्डर्स बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन मुश्किलात बहुत सारी बताई जा रही हैं टू कम्प्लीट दीज ऑर्डर्स जो हमें इस वक्त मिल रहे हैं या मिलने के लिए लाइन के अंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो 41 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा हमारे जो भी प्रॉब्लम होते को हाईलाइट किया ताकि पूरे दुनिया में मतलब कि पूरे पाकिस्तान में ये सर्कुलेट करते हैं। उसका मतलब कि आए जो हेम टैक्स में आर्डर तो बहुत मिले हैं, कैब हैं और $5 अरब के आर्डर हैं टेक्सटाइल के, मगर प्रॉब्लम है कि जब आवाज़ होते हैं हमारे यान मार्केट में उस वक्त ही उन्होंने 10-10, 15-15 रुपए पर पाउंड कीमतें इंक्रीज़ कर दी हैं और उसके बाद रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट जो बेस करती है 60% रॉ मटेरियल पर, वो हम इंपोर्ट करते हैं मैक्सिमम फ्रॉम चाइना अदर कंट्रीज़। वो जब एलसी नहीं खोलते, कुछ भी नहीं कहते, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली तो कह रहे खोल दो, जब बैंकों में जाते हैं कहते हैं नहीं जी हम नहीं खोल सकते क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम है डॉलर का, इसलिए अब मुसीबत डाली हुई है। एक्सपोर्ट क्या करें, हम तो बैठे हैं बिल्कुल, क्योंकि अब मुझे तो ये फिक्र है कि बीइंग वाइस चेयरमैन हो पूमा के जो लड़के हैं, क्योंकि उनके पार्ट 2 मुकम्मल नहीं होगा जिन्होंने रीफाइनेंस लिया है, वो तो उसकी वजह से उनको 27% स्टेट बैंक फाइन करेगा। और दूसरी बात कि आप बताओ कि 15% पर कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है कि जो इनको 15% पर रिफांस का लिया। बेनज़ीर के ज़माने में 11% पर होता था मैक्सिमम, वो कम होता था 3% पर ले गए, अब वो 15% पर चले गया। 15% में कहाँ से इतना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट तो मार्जिन ही बहुत कम रह गया। तो मुझे नहीं समझ आता ये कैसे सर्वाइव करेंगे, ये कैसे करेंगे, क्यों अब जो पैसे हैं बैंक और कमर्शियल बैंक जो है वो तो एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने पैसा बहुत कमाया और पिछले साल भी बड़ा पैसा कमाया था जब ये प्रॉब्लम हुआ था डॉलर का। उसके बाद जितने भी हमारे पैसे थे वो लास्ट ईयर सारी शिपिंग कंपनियां ले गई। वो जो कंटेनर हम 2-2.5 लाख का भेजता था वो हमने 30-30, 35-35 लाख का उनको पे किया और इसके वजह से एक्सपोर्टर तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए इन्होंने। जिस तरह ना गवर्नमेंट है, ना कुछ है, ना कुछ पता, ना किसको क्या करना क्या नहीं करना, इतने हालात बुरे हैं। ओके, खुदा हाफिज़। कैप्टन साहब ने मेरे ख्याल में बड़ा ब्रीफली एक सवाल के अंदर बड़ा सारा मैं ये कहूँगा समुंदर को कूजे के अंदर बंद करके बड़ा खूबसूरत अंदाज में पेश किया। हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं, सब एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा। शहजाद साहब शुक्रिया। आप सेल टैक्स के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आप खुद मुतासर हैं बड़े शदीद और एक्सपोर्टर्स का रोना था इसके ऊपर कि हमारे रिफ़ंड्स हैं और करोड़ों के रिफ़ंड्स रुके हुए हैं, तो आखिर फिर कैसे कारोबार हो सकेगा, कैसे सर्वाइव बैक किया जाएगा, क्योंकि आप खुद जर्मनी एक्सपीरियंस करके आए हैं, हालात क्या थे, गाहकी मौजूद है, लेकिन मसला ये आया कि उनको तकमील करके ऑर्डर्स देने कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हम इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारा मसला लिक्विडिटी क्रंच है, क्योंकि हमारे पैसे एक तो जो हमारे रिफंड्स रुके हुए हैं वो, और प्लस इसमें जो पैसा इन्वॉल्व होता है, जितनी भी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है उसका 17% फ़ॉरेन यान में पे कर देना है और वो हमारा साथ साथ रोल ओवर में चलता रहता है। फिर इसके बाद रिफंड्स में बहुत सारी फर्म्स के 6-6, 7-7 माह, 8-8 माह के रिफंड्स नहीं हो पाए और उस वजह से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। और एक और जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त और सर उठा रहा है कि हमारे बैंक्स जो शिपिंग लाइंस की पेमेंट्स हैं वो नहीं कर पा रहे, और वो शिपिंग लाइंस ने हमें अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया है कि हम अपनी सर्विसेज पाकिस्तान से स्टॉप कर रहे हैं। एक तो उनको ये इशू है कि जो उनके कंटेनर्स यहाँ पे स्टक हुए हुए हैं, एम्प्टी कंटेनर्स इंपोर्ट के क्लियर नहीं हो रहे, उस वजह से हमें कंटेनर नहीं मिल रहा, और दूसरा हमारे जो हमसे वो फ्रेड लेते हैं वो उसकी पेमेंट्स उन्होंने बाहर करनी होती हैं अपने प्रिंसिपल्स को, वो अपने प्रिंसिपल्स को पेमेंट नहीं कर पा रहे। इस वजह से हमें एक और नया लिक्विडिटी, एक नया इशू जो हमें आगे सामने खड़ा है और इसका कोई सलूशन नहीं है। अगर फौरी इसका कोई सद्देबाब ना किया गया तो ये एक ऐसी गले की हड्डी बन जाएगी जो ना उगली जाएगी ना निगली जाएगी गवर्नमेंट से।
شہزاد صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پھر آنے والے دن، کیونکہ ایک طرف گورنمنٹ نے ابھی ہم کچھ فیصل سبزواری کا ٹویٹ دیکھیں تو انہیں اناؤنس کیا کہ تمام جو ڈیمیج چارجز ہیں ویو آف کیے جائیں گے، بلکہ انہوں نے کہا پورٹ کے اوپر چارجز کو بھی ہم لیٹ ڈاؤن کریں گے. پھر اسحاق ڈار صاحب کا ٹویٹ آتا ہے کہ جتنے بھی درآمد بنے برآمدات ہیں ان کو ہم ریلیکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ فیصلہ لے لیا گیا. بلا شبہ پورا پروگرام میں کہتا آ رہا ہوں کہ $1 ارب کا نقصان برداشت کیا، لیکن اس کے بعد کیا یہ فیصلے کہیں نہ کہیں کارآمد ثابت ہو سکیں گے؟ دیکھیں جو پورٹ کے چارجز تو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ معاف کر سکتی ہے، لیکن پورٹ قاسم بھی ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے، ہم نے وہ لیز پہ دی ہوئی ہے دبئی کو. تو وہ پورٹ قاسم اگر موسٹلی امپورٹ اور ایکسپورٹ پورٹ قاسم سے ہوتی ہے، کراچی سے کم ہوتی ہے، تو وہ کراچی والی پورٹ پہ تو گورنمنٹ ہماری معاف کر سکتی ہے، لیکن پورٹ قاسم پہ ہماری گورنمنٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اپنے چارجز تو وے آف کر سکتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز ٹیکسز تو وے آف کر سکتے ہیں. جو شپنگ لائنز کے چارجز ہیں مینلی جو ڈیٹینشن کنٹینر کا ڈیمریج جو ہے وہ تو نہیں یہ وے آف کر سکتے. اور شپنگ لائنز نے اگر ایک کنٹینر کا $1000 کرایہ لیا تھا چائنا سے پاکستان لانے کا سپوز، تو وہ اسی ایک کنٹینر سے 3 گنا 4 گنا کما چکے ہیں. اور یہ ہم اپنے یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم نے ڈالر سیو کیے ہیں. ہم نے ڈالر سیو نہیں کی، ہم نے ڈالر لوٹائے ہیں. نہ ہمارے وہ کسی امپورٹر کے کام آئے ہیں، نہ ہمارے ملک میں وہ ڈالر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں باہر پے کرنے پڑ گئے ہیں. یہ بات ہمیں میری نہیں سمجھ آ رہی کہ باب اختیار کیوں سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ عارف حسین ملک صاحب موجود ہیں، سابق سینٹرل چیئرمین. عارف صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں سوال شاید وہی دوبارہ آ سکتا ہے، لیکن اس وقت ہم نے فیوچر کو دیکھنا ہے. فرینکفرٹ سے ہوا ہے، امیدیں بہت ہیں. بھارت اسکپ کر رہا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے آہستہ آہستہ، بلکہ کشن دے رہا ہے تاکہ ہم اس کو پکڑ لیں. لیکن ڈیفینیٹلی ہم کمپیٹیبل ہوں گے تو ہی ادھر جائیں گے، ادروائز اور کنٹریز آئیں گی، اور لے جائیں گی، ہم یہیں رہ جائیں گے. اور ایک 64% پارٹ کرنے والی برآمدات کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری آہستہ آہستہ اسکپ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کے جو ڈاؤن ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں جو پالیسیز بنی ہیں اس میں ریئل سٹیک ہولڈرز کی مشاورت نہیں تھی. جو بھی اس میں لوگ پالیسیز بناتے رہے ہیں انہوں نے موقع کو دیکھا اور انہوں نے اس موقع کو دیکھ کے بڑی شارٹ ٹرمز پالیسی بنائی ہیں، اور ان کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں تو وہ پالیسیز بھی جیپرڈائز ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں یا ان میں تغیر آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی جو بات ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس جو کہ واقعی اس کی بیک بون ہے، اور ہماری یہ ساری حکمرانی اپنی ایک اچھی کاٹن کی وجہ سے ہے جس سے ہم ڈینم بہت اچھا بناتے ہیں اور ہم کورس کاؤنٹ میں ٹاول انڈسٹری کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے پاس ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیسڈ کیا ہوا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں، اور سٹیک ہولڈرز جو کہ ایسوسیشنز ہیں، چیمبرز ہیں، ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں، ہم ان کے نمائندگان کو جو کہ نالج میں اور تجربے میں جو سمجھداری میں اپنا کوئی چیز مقام رکھتے ہیں، ہم ان کو ایک براڈر بیسڈ بورڈ بنا کر اس میں شامل کریں اور لوگوں کی تجاویز لیں، اور تجاویز لینے کے بعد اس کو پھر شارٹ لسٹ کرنے کے بعد لانگ ٹرم ایٹ لیسٹ 10 سال کی پالیسی ہونی چاہیے، تبھی جو ہے یہ کنٹری کسی نہ کسی طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے. اچھا، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے پہلے بھی سوال کیا کہ چیمبر کے صدر کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشنز کا بائیک آؤٹ کر دیں. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز کی طرف بھی چلے جائیں اور اس مراحل کا بائیک آؤٹ بھی کر دیا جائے تو کہیں نہ کہیں سیاسی کشمکش اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں لگ رہا، اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو رزلٹس پھر وہ جماعت نہ مانے جو پہلے بھی نہیں مان رہی، تو پھر تو ایک نیا پنڈورا باکس پھر کھل جائے گا. تو کاروباری حضرات چاہتے کیا ہیں؟ کیا گورنمنٹ جس کی مرضی ہو کون آ جائے، کون ایک پالیسی دے دے جس کے اوپر یقین کر کے چلا جا سکتا ہے؟ دیکھیں وہی بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالیسی میکنگ میں ہمیں شریک کیا جائے. اگر آپ پالیسی میکنگ میں ہمیں شریک نہیں کریں گے تو ٹیکسٹائل سیکٹر جو پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر ہے، جو نان ایگریکلچر امپلائمنٹ میں سب سے بڑا اس وقت سیکٹر ہے جو لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کا بالکل بائیکاٹ ہونا چاہیے پورے ٹریڈ ایسوسیشنز کی طرف سے اور پوری جو چیمبرز ہیں ان کی طرف سے، اگر حکومت جو ہے ان کو پالیسی میکنگ میں شریک نہیں کرتی. اگر پالیسی میکنگ میں دیکھیں سب سے زیادہ روزگار کی فراہمی یہ سیکٹر کر رہا ہے. آپ کی کنٹری میں جو فارن ایکسچینج آ رہا ہے وہ یہ سیکٹر لے کے آ رہا ہے. آپ کی کنٹری میں جو اس وقت جتنی گروتھ کے ماڈل چل رہے ہیں، R&D چل رہی ہے، وہ یہ سیکٹر کر رہا ہے. جب سب کچھ آپ کے کنٹری میں یہ سیکٹر کر رہا ہے
تو آپ اس کو پالیسی میکنگ میں کیوں باہر کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں، میں پریزیڈنٹ چیمبر کی بات کو اسٹرینتھن کروں گا کہ اگر پالیسی میکنگ میں یہ سیکٹر شریک نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کا بائیکاٹ ہی ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ حکومت پاکستان اور جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس ہوش کے ناخن لیں گے اور وہ ان ایسوسیشنز کو اور چیمبرز کو اپنی پالیسی میکنگ میں ہوپ فلی شامل کریں گے تاکہ پرامن الیکشن کا انعقاد ہو سکے. اس وقت کرنٹلی آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر آرڈرز دیکھیں فرینکفرٹ والے اور کچھ را مٹیریل کے اوپر جو ابھی گورنمنٹ وہ سٹیپس لے رہی ہے، تو لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہیں، کیونکہ ایک بڑا گورنمنٹ کو ایک ٹف ٹائم تھا پنجاب اور کے پی گورنمنٹ سے، اب تو وہ بھی اپوزیشن میں نہیں رہی. اب حکومت وفاق یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے یا کوئی تنگ کر رہا ہے، میرے خیال پوری پاور کے اندر ہے، تو کھیل سکتے ہیں کچھ آنے والے دنوں کے اندر. دیکھیے کہنا کچھ بھی مشکل ہے، کیونکہ اس وقت فارن ریزروز آپ کے پاس بہت تھوڑے ہیں اور آپ کی امپورٹس جو کہ امپورٹس کی بیس پہ ہیں وہ بھی آپ کے پاس منگوانے کے پیسے نہیں ہیں اور جہاز رکے ہوئے ہیں، اس پہ بہت بات ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بہت ساری چیزیں انکلیئر ہیں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے فوری سٹیپس ہیں جو گورنمنٹس کو لینے چاہیے. فار ایگزامپل جو ایکسچینج ریٹ میکانزم پاکستان میں چل رہا ہے، اس وقت 3 ایکسچینج ریٹ چل رہے ہیں. میرے ڈالر اگر آتے ہیں ایکسپورٹس کے تو مجھے بینک کا ریٹ لگتا ہے، میں لینے جاتا ہوں ڈالر تو وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ تھم امپریشن والا لیں گے تو یہ ریٹ ہے، اور اگر تھم امپریشن والا نہیں لیں گے تو یہ ریٹ ہے. تو یہ ایک کنٹری میں ایک ہی ٹائم میں 3 ریٹ یہ تو کبھی دیکھے ہی نہیں تھے. تو اس پہ کم از کم اگر فیڈرل گورنمنٹ اتنی اپنی ریٹ تو قائم کرے کہ منی ایکسچینج جو کمپنیز ہیں ان کو اس بات کا پابند کرے کہ آپ کا بینک سے جو ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ ڈفرینس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ ڈفرینس جینون ہے تو پھر بینک کی جو ریٹس ہیں ان کو ڈی ویلیویٹ کر کے تو وہاں لایا جائے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر میکنزم میں موو کر سکیں. ادروائز تو چیزیں اور زیادہ پھر پرابلم کا شکار ہوں گی اور مزید مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہوں گے اور زیادہ چیزیں جو ہیں وہ گمبھیر ہوتی چلی جائیں گی. میرے خیال میں چیزیں بہت کلیئرلی عارف صاحب نے سامنے رکھی اور تینوں جو مہمان ہیں انہوں نے اپنی اپنی پوائنٹ سامنے رکھے کہ اس وقت ہم گروئنگ پوزیشن میں ہو سکتے ہیں، لیکن پوزیشن یہ کہ یہاں بہت ساری ممالک جو اس نہج پہ پہنچے لیکن انہوں نے پھر اپنا سروائیو کیا. تو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہی جرمنی جو ہم سے قرضہ لیا کرتا تھا آج اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پوری دنیا کو قرضہ دینے والی پوزیشن میں ہے. لیکن فیصلہ ایک کہ ہم نے اب صحیح سمت تلاش کرنی، اور یہی برآمدات ہیں جو کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک اہم پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں. ایک بریک دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. جب بات معاشرت کی ہو ساتھ، کیونکہ سیاست پاکستان کا ایک اہم جز ہے اور میرے خیال میں یہ سارا دارمدار بھی اس کے ساتھ چلتا ہے، اور پھر جب بات ہو کچھ ایسی پرسنالٹیز کی جو دونوں سے انٹر ریلیٹڈ ہیں، تو ہم فیصل آباد کے نامور بزنس مین بھی اور سیاستدان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا زاہد توصیف صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. رانا صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سیاست کے اندر بھی آپ نے سب کچھ دیکھا، بزنس کمیونٹی کو بھی آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس وقت سچویشن کو آپ کیسے پریزنٹ کریں گے؟ کیا اس کے اوپر موقف رکھتے ہیں کہ بڑا کروشل سچویشن ہے، عالمی دنیا سے آرڈرز آ بھی رہے ہیں، فرینکفرٹ میں جرمنی میں ہونے والی ایکسپو بھی ہمیں آرڈر ہیں، لیکن ایکسپورٹرز کہیں نہ کہیں پریشان ہیں کہ تکمیل نہیں ہو پائے گی. کیا لگتا ہے کہ پریشانیاں کہاں ہیں، کیوں ہیں، اور کتنی بڑھ چکی ہیں اس وقت پریشانیاں ہماری؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہے ٹیکسٹائل سیکٹر سے، وہ ہم کوئی $26 بلین اور $30 بلین کا ہم ٹارگٹ لے کے چاہ رہے تھے اور ہم ایکسپورٹ پہ پہنچ رہے تھے. لیکن ویری انفارچونیٹ کہ جب ملک میں گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے اور پولیٹیکل حالات میں کشیدگی آئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ بڑھنے شروع ہوئے، اور حکومت کا فوکس جو تھا کہ وہ بجائے کہ جو بھی مسئلہ آتا ہے اس کو حل کیا جائے، اس کو ٹائم پراپر نہیں دے سکے اپنے پولیٹیکل حالات کی وجہ سے. ایک وہ وجہ بنی. دوسرا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت بڑا ریسیشن ہے، چاہے وہ یورپ ہے، یورپ میں جو رشین وار ہے اس کی وجہ سے، اور یو کے کی حالت اپنی بہت خراب ہو گئی ہے، یو ایس اے امریکہ جو ہے اس کے اپنے حالات بہت خراب ہیں. تو سب کو وہاں پہ فوڈ کرائسس ہے، تو لوگوں کو سب سے پہلے کھانا چاہیے، اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹیکسٹائل کی بائنگ کرنی ہے. ایک وہ وجہ بنی. دوسرا، ہمارے اپنے ملک میں ہماری ایک ایسی فضا بن گئی ہے کہ شاید پاکستان خدا نہ خواستہ بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے،
तो जो कस्टमर ऑर्डर देते हुए जिसने ऑर्डर दिए हुए हैं वो भी स्टॉप करवा रहा है कि पता नहीं आप अगर बैंकक्रप्ट हो गए तो हमें ये ऑर्डर्स आप दे भी सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। फिर सबसे ख़तरनाक जो चीज़ हो गई है कि हमारी इंपोर्ट की एलसियाँ नहीं खुल रही। उसकी वजह से आप ज़रा पहले समझे, हमारा हम ये समझते हैं शायद पाकिस्तान में कॉटन बहुत ज़्यादा है, नहीं। इस वक्त इस बार 50 लाख बेल हुई है कॉटन की। बिल्कुल सही। हमें चाहिए कोई 1.5 करोड़ के करीब बेल, 1 करोड़ बेल शॉर्ट है। अब इस मुल्क में कॉटन शॉर्ट है, डाइस केमिकल जो हैं वो इंपोर्ट नहीं हो रहे, इवन जो बटन है ये लगते हैं ट्राउज़र्स पे, शर्ट्स पे, जो बटन ये हांगकांग से आते हैं, जिप्स ट्राउज़र्स की, लेबल्स, रिबट्स, ये सारी चीज़ें बाहर से आती हैं। हम पूरा फैब्रिक बना भी लें, गारमेंट बना लें, जब तक उसको एक लेबल नहीं लगेगा तो वो एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकता। अब जब शिपमेंट्स लेट हो रही हैं तो बाहर की दुनिया में मैसेज जा रहा है कि ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। तो इस किस्म के मसाइल जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना आ गया है और बैंक्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने बढ़ते जा रहे हैं, 20% तक वो पहुंच गए हैं, बल्कि जब वो काइबर प्लस लगाते हैं तो 22-23% पे पहुंच गए हैं। कोई भी दुनिया का कारोबार कभी भी चल ही नहीं सकता इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो राणा साहब आप क्या देखते हैं, क्योंकि आपने सियासत में अगर रहे तो साथ बिजनेस में, तो आपने बहुत पीक में इन चीज़ों को क्लोजली मॉनिटर किया हुआ है, क्या लग रहा है मुस्तकबिल करीब में कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, या अगर होनी है तो फिर कौन सा लाहे अमल, कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए, कौन सी हिकमत अमली होनी चाहिए कि इन चीज़ों को मुस्बत लेके, क्योंकि आवाम इस वक्त थक चुकी है। आप जैसे बहुत सारे मुस्बत सोच रखने वाले लोग कहते हैं कि सियासत तब रहेगी जब मुल्क रहेगा, जब मुल्क की मौशत रहेगी, लेकिन शायद कुछ सेक्टर अभी भी सोच से बालातर नहीं हो पा रहे। वो ये सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे तो ही हम बचें। तो इस वक्त मौशत के ऊपर करने के हैं स्टेप्स, कौन कौन से हमें लेने होंगे? देखिए, इस मुल्क में सबसे बड़ा जो मसला बन गया है कि यहाँ के लोग अमीर हो गए हैं, ये गाड़ियाँ भी इंपोर्ट करना चाहते हैं बाहर से महंगी, कुछ ऐसा भी हमारा तबका है, लेकिन हुकूमत गरीब हो गई है, हुकूमत के पास डॉलर नहीं है, तो पाक रुपीज़ में लोगों के पास पैसे हैं। तो सबसे बड़ा जो बेसिक फॉल्ट है कि जो लोग कारोबार करते हैं और टैक्स नेट में नहीं है, वो टैक्स देते ही नहीं हैं, वो तो अमीर होते जा रहे हैं, मुल्क गरीब होता जा रहा है। इसकी करेक्शन की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, करप्शन। यहाँ पे एक हम इसको बुरा ही नहीं समझते, अब ये इतनी बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब आ गया इस मुल्क का सोल्यूशन क्या है, फौरी तौर पे हम किस तरह से बच सकते हैं। सबसे पहला है कि इस मुल्क में इस वक्त हमारे पास कोई 4.5 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स रह गए हैं, वो भी 2 ममालिक के हैं, उसमें से भी शायद हम खर्च कर चुके हैं। तो हमें डॉलर्स चाहिए ताकि हम एलसीज अपनी रिटायर करा सकें। 8 बिलियन डॉलर हमारा ये अगले 3 माह में आ गया है, जो हमने इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट देनी है, तो हमें डॉलर्स चाहिए। इस मुल्क का सबसे बड़ा जो सानिया बन गया है कि मुशर्रफ दौर में इसका 32 बिलियन डॉलर कर्जा था पाकिस्तान का, आज 140 बिलियन डॉलर कर्जा हो गया, तो उसका सूद ही नहीं दिया जा सकता क्योंकि हमारी उतनी इनकम नहीं है पाकिस्तान की, ना सूद दे सकते ना इंस्टॉलमेंट दे सकते। सूद और इंस्टॉलमेंट देने के लिए हमें बाहर से और कर्जा लेना पड़ता है, तो इसकी करेक्शन चाहिए। अब हमें अभी फौरी तौर पे तो डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम IMF और बाकी वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी पेरिस क्लब वगैरह वगैरह, सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE, ये हमें सब फंड्स दें, चाहे वो कर्जा ही है, ताकि हम डॉलर्स पे कर सकें। अब वो पॉसिबल नहीं हो रहा जब तक IMF नहीं आएगी, फाइनेंशियल, हाँ, क्योंकि पाकिस्तान का जो ट्रस्ट है वो भी हम अपना आहिस्ता आहिस्ता करप्शन की वजह से गंवा चुके हैं। तो इस तरह के रीज़न है। अच्छा राणा साहब, जब हम बिल्कुल आपने ट्रस्ट की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर बहुत सारे ममालिक मेरे ख्याल में स्टेज से गुजरे, इवन अमेरिका राइट नो जितने वो कर्जे ले चुका है वो भी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में है, लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ मौजूद होता है, कुशन होता है, वो पुश बैक हो जाते हैं। हमारे इस वक्त सियासी हालात को देखते हुए आप क्या समझते हैं? इलेक्शंस की बात हर तरफ हो रही है,
لیکن ہمارے پاس تو اس وقت کچھ بھی موجود نہیں ہے. اور اگر فار ایگزامپل جو سینیریو سے ملک میں چل رہا ہے, اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, ایک سیاسی جماعت نہیں مانے گی, دوسری نہیں مانے گی رزلٹس کو, ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا, ملک شاید اس سے بھی زیادہ ورسٹ سچویشن میں پھر چلے جائے گا. دیکھیں ہر چیز کی ٹائمنگ ہوتی ہے. آج سے اگر 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ پہلے الیکشن اناؤنس ہو جاتا تو الیکشن بالکل صحیح, یہ نئی گورنمنٹ آتی, مینڈیٹ کے ساتھ آتی, وہ سنبھال لیتی حالات. اگر آج الیکشن اناؤنس ہوتا ہے 3-4 ماہ یہ لگیں گے الیکشن کو, 2-3 ماہ لگیں گے گورنمنٹ بنتے ہوئے, تو ہمیں تو میٹر آف ڈیز ہے. اگر ہمیں 2 ویک کے اندر ڈالرز نہ ملے تو ہم ویسے ہی ڈیفالٹ ہمارا ڈکلیئر ہو جائے گا. تو ہمارے پاس 3 حل ہیں. ایک حل یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پہ IMF اور باقی تمام اداروں سے ڈالرز لیں اور اس کو ری اسٹرکچرنگ میں چلے جائیں. ہمارے جو قرضے ہیں ان کو ہم لے جائیں ری اسٹرکچرنگ میں, نمبر 1. نمبر 2, خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا ہم ڈیفالٹ کر دیں گے تو ایک بار پھر تباہی تو ہونی ہے, لیکن پاکستان کو اپنی اصل اوقات میں آ کے ری سیٹ ہونا پڑے گا. ری سیٹ جو ہماری اوقات ہے اس کے مطابق ہم ری سیٹ ہوں گے. نمبر 3 کہ ہمارے پاس اگر یہ بھی آپشن, خدا نہ خواستہ بہت خطرناک آپشن ہے, بینکرپسی, قتل و غارت, لوٹ مار, اس طرح سے چیزیں ہوں گی. تیسرا ہے کہ پھر بھائی ہم نے فوجیوں کو آزما کے دیکھ لیا, ہم نے پولیٹیشنز کو آزما کے, ہر جماعت کو آزما کے دیکھ لیا, ہم فیل ہیں. بالکل صحیح. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہم فیل ہیں, اور ہمارے جو بچوں کا فیوچر ہے وہ مجھے تاریخ نظر آ رہا ہے. سارے پاکستان کے ہمارے بچے ہیں. اس کا حل پھر یہ ہے کہ ہم اگر فیل ہیں تو ہم چائنا کو ریکویسٹ کر کے اس سے کوئی ایسا ایگریمنٹ بنائیں کہ 20 سال کے لیے 25 سال کے لیے چائنا کو یہ ملک ٹھیکے پہ دے دیں. بالکل, آدھا ملک تو ویسے میرے خیال پہلے بھی ہم $20 بلین اس کا پہلے آیا ہوا ہے, $47 بلین کی اس کی کمٹمنٹ ہے. $50 بلین لے کے وہ فردر ایکسٹرا اس ملک میں بیٹھ جائے اور ہر ادارے کو مانیٹر کرے. بالکل صحیح. اور جہاں پہ کرپشن ہے وہاں پہ گردن کاٹے نہ ان لوگوں کی, ٹھیک ہو جائے گا ملک. اور اس ملک میں ان سے ایگریمنٹ ہو جائے, وہ 4 ڈیم بنا کم سے کم ہمیں بنا کے دیں, سولر کا بجلی کا لگا کے دیں تاکہ سستا فیزیبل ہو پاکستان. آج پوزیشن یہ بن گئی ہے کہ ہماری $1 بلین کی پر منتھ کی ایکسپورٹ ٹوٹ گئی ہے. بالکل صحیح, 100% رائٹ. اس جنوری میں $1 بلین ہم ایکسپورٹ کم کریں گے, جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. وہ تو ہم روتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں $1 بلین IMF دے دے, $1 بلین چائنا دے دے, 1 بلین ہر مہینے, $1 بلین. دوسرا بڑا پرابلم یہ ہماری حکومت کی, موجودہ حکومت کی غلطی ہے کہ انہوں نے ڈالر کو آرٹیفیشل زبردستی پکڑ کے رکھا ہے. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ بینک ریٹ 227 ہے اور ہنڈی کا ریٹ 285 290 تک چلا گیا. تو جو لوگ پیسے ہنڈی سے بھیجتے ہیں تو ان کو $40 $50 ایکسٹرا پر ڈالر ملتے ہیں, تو وہ کیوں بھیجیں؟ تو وہ بھی $1 بلین کے قریب ٹوٹنے جا رہا ہے. یعنی $2 بلین پر منتھ اگر ہمارا خدا نہ خواستہ $2 بلین پر منتھ ہمارا یہ نکل گیا تو 24 بلین سے 30 بلین ایک سال کا نکل جائے گا, جو کہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے, جو کہ ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, فیصلہ آباد میں کم سے کم 70% سے زیادہ انڈسٹری بند ہو گئی ہے. 3.5 لاکھ مزدور یہاں سے ہم فیصل آباد سے نکال چکے ہیں. 70 سے 80 لاکھ بندہ پاکستان سے ٹیکسٹائل سیکٹر سے نکل گیا ڈائریکٹ, اور انڈائریکٹ جو ہے وہ کوئی سپلائی کرنے والا کوئی, وہ سارے برباد ہو گئے ہیں. اور سب سے اگلی خطرناک بات کہ اگر فوری طور پہ ڈالر نہیں آتے تو امپورٹس باہر سے چیزیں نہیں ہوتی, کیونکہ ہماری ٹیکسٹائل 70% چیزیں امپورٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. کاٹن ہم امپورٹ کرتے ہیں, ڈائز کیمیکل ہم امپورٹ کرتے ہیں, ایکسیسریز ہم امپورٹ کرتے ہیں. ڈالر میں ہم دیتے ہیں بجلی گیس کا بل, ڈالر بڑھے گا تو بجلی گیس بھی بڑھ جائے گی, تو ہم ویسی دنیا میں مہنگے ہو جائیں گے. لیکن ڈالر بڑھائے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. تو جتنی جلدی ہوتا ہے ان کو لے آئیں. اگر مہینے 2 مہینے گزر گئے تو یہ چین ٹوٹ جائے گا. خدا نہ خواستہ اگر چین ٹوٹ گیا تو پورے پاکستان میں سارے کام ٹھپ ہو جائیں گے. صرف یہی نہیں کہ ٹیکسٹائل, باقی تمام کام, چاہے وہ پراپرٹی ہے, چاہے کنسٹرکشن ہے, چاہے کوئی اور کام ہے, کھانے پینے کا, ہر ایک پہ امپیکٹ آ جائے گا. لوگوں کی بائنگ پاور کم ہو جائے گی نا.
اگر 2-3 کروڑ لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور سب سے خطرناک ایک اور سن لیں, پچھلے ماہ 300 ارب روپے کا ریونیو کم ہوا ہے صرف کسٹم کا, بالکل صحیح ہے. انکم ٹیکس, سیل ٹیکس. جب تک اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو یہ ٹیکس کیسے ریکور کریں گے؟ ٹیکس ریکور کر ہی نہیں سکتے. جتنا مرضی ٹیکس بڑھا دیں, بھائی اب میری مل بند پڑی ہے, بڑھا دیں جتنا ٹیکس بڑھانا ہے, مل چلے گی تو ٹیکس دوں گا نا. تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے اور انہیں کوئک فیصلے کرنے چاہیے. اگر انہوں نے حکومت میں رہنا ہے, فوری طور پہ فیصلے کریں, سخت فیصلے کریں, چوائس کوئی نہیں ہے. عوام آگے مر رہی ہے اور مرے گی. بہت شکریہ رانا زاہد حسین صاحب موجود ہیں میرے ساتھ. آخر پہ انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں خود سمرائز کر دی پوری بات کہ بہت سخت فیصلے لینا ہوں گے اور یہ عوام کو بھی ریڈی ہو جانا چاہیے, کیونکہ ہم آئے روز یہ کہہ دیتے ہیں مہنگی بجلی, مہنگی گیس, مہنگی پیٹرول. شاید جو پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ, میں نے پہلے بھی کہا پروگرام, میرے منہ میں خاک ہو کہ وہ بینک کرپسی, اس کے بعد کی سچویشن ایسی ہوگی یہ پیٹرول ملے گا بھی نہیں. شاید ابھی ہمیں 10 روپے مہنگے خریدنا پڑے جو ملک سروائیو کر جائے. اور گورنمنٹ کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ ایک پرسن جس کے اوپر جس کی ارننگ پار ختم ہو چکی ہے, جو اپنے پیسے لگا نہیں سکتا, وہ ٹیکس کیسے دے گا. اس کی بھی انہوں نے بہت خوبصورت مثال دی. اور کچھ فیصلے کیٹیگوریکلی ہمیں کرنے ہوں گے تاکہ اس ملک کے مفاد کو لے کے آگے چلیں, کیونکہ ملک ہوگا, سیاست ہوگی, معیشت ہوگی, سب کچھ چلتا رہے گا. اور اس وقت ہم بہت کروشل حالات میں ہیں جہاں سے ہمیں نکلنے کے لیے کچھ سخت فیصلے اور مل کر اس پاکستان کے خدمات کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.